آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ اس کے 21ویں باب میں سے ایک دن یسوع نے سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں سے کہا کہ ایک تمثیل سنو۔ ایک مال کے مکان تھا جس نے طاقستان لگایا اور اس کے چگرد احاطہ گھیرا اور اس میں کولو گاڑا اور برج بنایا اور اسے اجارہ داروں کو اجارے پر دے کر کسی اور ملک کو چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا کہ اس کا پھل لیں، مگر اجارہ داروں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو مار ڈالا اور کسی کو سنسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ سوچ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کی تو عزت کریں گے، لیکن اجارہ داروں نے بیٹے کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ وارث یہی ہے، آؤ اسے قتل کر دیں اور اس کی میراث لے لیں، اور اسے پکڑ کر طاقستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ پس جب طاقستان کا مالک آئے گا تو ان اجارہ داروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا وہ ان بروں کو بری طرح سے ہلاک کر دے گا اور طاقستان کا اجارہ اور اجارہ داروں کو دے دے گا جو اسے موسم پر پھل ادا کریں۔ یسوع نے اس سے کہا کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جو پتھر مماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے اور ہماری نگاہوں میں تعجب انگیز ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ایک قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے پھل ادا کریں۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ایک قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے پھل ادا کرے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، سال کے دوران آج 27واں اتوار ہے اور آج کی تلاوتیں بالخصوص پہلی اور تیسری تلاوت ہم میں سے ہر ایک شخص کو یا ایک مسیحی کو دعوت دیتی ہے کہ وہ مسیحی زندگی میں پھل لائے۔ نیز ہمیں آگاہ کرتی ہے، وارننگ دیتی ہے کہ اگر ہم روحانی بانجھ پن کا شکار رہیں گے، بے پھل رہیں گے اور خدا کی ناشکر گزاری کریں گے تو یقیناً سزا کے حقدار ہوں گے۔ جس طرح خدا نے اس طاقستان کو جسے وہ پیار کرتا تھا، جب اس نے پھل نہ دیا
تو اس نے کہا کہ میں اس کی دیواریں گرا دوں گا، میں اسے ویران کروں گا اور اس پر میںہ نہیں برسے گا۔ عزیزو، ہم مقدس متی کی انجیل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ 20واں باب اب 21واں باب ہے، اور گزشتہ 3 اتوار سے ہم پاکستان کے بارے میں تمثیلوں کا بیان پڑھ رہے ہیں اور اس پر غور بھی کر رہے ہیں۔ جیسے کہ 25ویں اتوار ہم نے پاکستان میں مزدوروں کی تمثیل سنی، لاسٹ سنڈے یعنی 26ویں اتوار 2 بیٹوں کی تمثیل سنی جن کا باپ انہیں پاکستان میں کام کرنے کا حکم دیتا ہے، اور آج ہم بے ایمان اجارہ داروں کی تمثیل پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج کی جو تمثیل ہے یہ نہ صرف مقدس متی کی انجیل بلکہ مقدس مرکز 12ویں باب اور مقدس لوکا 20ویں باب میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو اٹ مینس یہ تمثیل مقدس متی بھی بیان کرتا ہے، مقدس مرکز بھی بیان کرتا ہے اور مقدس لوکا بھی بیان کرتا ہے۔ یہ ان تمثیلوں میں سے ایک ہے جو تینوں پہلی اناجیل میں بیان کی گئی ہیں یا لکھی گئی ہیں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، یاد رہے کہ آج کی تمثیل جو ہے یہ سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں سے مخاطب ہو کر کہی گئی ہے۔ پہلی تمثیل جو تھی وہ شاگردوں سے کہی گئی، اور آج کی تمثیل اور پچھلی جو تمثیل تھی وہ سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کو مخاطب کر کے یہ تمثیل بیان کی گئی ہے، اور ان کو اویئر کیا گیا ہے کہ وہ کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں یا ان کو کیا کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہ کیا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تمثیل جو ہے ایک خاص طبقہ کے لوگوں کے لیے کی گئی ہے یا لکھی گئی ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج کی تمثیل کا آغاز مخاطب کرنے کے بعد چند ایک ضروری الفاظ سے ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک مال کے مکان تھا۔ سو یہ اوپننگ ورڈز جو ہیں مقدس متی کی انجیل کے تمثیل سے پہلے یا تمثیل کے آغاز میں ہی یہ بڑے پاورفل ہیں اور ان کا ایک اپنا سگنیفیکنس ہے کہ مقدس متی امیڈیٹلی ہمیں کچھ کہنا چاہتا ہے، اور ان چند ایک الفاظ میں وہ بہت کچھ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ ایک مال کے مکان تھا، یعنی بات کس کی ہو رہی ہے؟ مالک کی۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ پاکستان کا جو مالک ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہم نے تمثیلوں میں سنا ہے کہ مالک کون ہے، اور اس میں کام کرنے والے مزدور ہو سکتے ہیں، اس میں کام کرنے والے اس کے بیٹے ہو سکتے ہیں جو اگر اچھا کام کریں گے تو اس کے وارث بھی ہوں گے، اور اس میں کام کرنے والے اجارہ دار یا سادہ لفظوں میں ٹھیکیدار بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن مالک کون ہے؟ خدا ہے۔ مالک ایک ہی ہے، ہم نہیں۔ ہم اس کے پاکستان میں مزدور ہو سکتے ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر کام کر سکتے ہیں، ٹھیکیدار یا اجارہ دار بن کر کام کر سکتے ہیں جو وقت پر پھل دے، لیکن ہم مالک نہیں ہیں۔ مالک کون ہے؟ وہ خدا کی پاک ذات ہے۔ اور بعد میں ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ کیسے اجارہ داروں نے مالک بننے کی کوشش کی، لالچ میں آئے اور مالک کے بیٹے کو انہوں نے بے دردی سے قتل کر دیا۔
तो वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी वेरी क्लियर, और मुकद्दस मत्ती इस बात को बहुत क्लियरली बताना चाहता है कि आप मालिक नहीं हैं। आप बेटे हो सकते हैं, गुलाम हैं या नौकर हैं, मालिक वही है। और मालिक कौन है? जिसका पाकिस्तान है, और वो पाकिस्तान से प्यार भी करता है, और उसने मोहब्बत से पाकिस्तान लगाया भी, और जो कुछ दरकार था उसने किया। और आज की पहली तिलावत में हमने यही सुना है कि पाकिस्तान इसराइल का घराना है, और खुदावन ने अपने पाकिस्तान के लिए वो सब कुछ किया जो उसे करना चाहिए था। और जो खेती बाड़ी जानते हैं, आज की तीसरी तिलावत में भी लिखा है कि उसने उसके चौगिर्द हाथा गेड़ा, कोलू गाड़ा, बुर्ज बनाया, यानी सारा बंदोबस्त किया, मजदूर भी लगाए। और अगर हम इसराइल की जिंदगी में देखते हैं तो खुदा ने कैसे इस पाकिस्तान की हिफाजत की कि पहले रहाई दी, फिर बियाबान में चट्टान में पानी पिलाया, मन खिलाया, और एक खूबसूरत वादा की सरजमीन उन्हें अता की। यानी जो दरकार था खुदावन ने अपने पाकिस्तान, अपने लोगों के लिए किया। लेकिन जब फल देने का वक्त आया तो पहली तिलावत में लिखा है कि अच्छा फल पैदा ना हुआ बल्कि बदबूदार पैदा हुआ। और खुदावन ने जब ये देखा कि मैंने सब कुछ किया है, जो दरकार था वो सब हो गया है, लेकिन फल अच्छा नहीं है, वो सवाल करता है कि मैं पाकिस्तान के साथ अब क्या करूंगा। और कलाम में लिखा है कि उसने कहा कि मैं इसको क्या करूंगा? खत्म कर दूंगा, इसकी दीवारें गिरा दूंगा, इसे मैं वीरान करूंगा, इस पर मीन नहीं बरसेगा, यानी ये तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो बेफल रहा। और जो दरख्त बेफल रहता है, यकीनी तौर पर कलाम लिखा है कि वो काट दिया जाएगा, और काटा ही नहीं जाएगा बल्कि क्या, उसको आग में डाला जाएगा। सो दिस इज द मैसेज कि मालिक कौन है और पाकिस्तान कौन है। जब हम आज की तमसील पर गौर करते हैं तो पहले हिस्से में हमने देखा कि पहली तिलावत की तरह पाकिस्तान का मालिक पाकिस्तान लगाता है, खूब मेहनत करता है, और जब सब कुछ कर चुका होता है तो इजारा पर पाकिस्तान देकर किसी और मुल्क को चला जाता है। मैंने कहा ये बात हमने पहली तिलावत में भी सुनी है। अब दूसरे हिस्से में क्या होता है कि मालिक जब फल का मौसम करीब आता है तो अपने नौकरों को बेचता है ताकि फल हासिल करें। अब दो तीन बातें बड़ी खास हैं और समझने वाली हैं, इसलिए वैसे भी आप तवज्जो के साथ सुनते हैं, लेकिन मुझे आपकी तवज्जो मजीद दरकार होगी। मैंने कहा था इब्तदा में कि ये तमसील मुकद्दस मरकस और लूका भी बयान करता है। आए चंद एक जरूरी अल्फाज पर गौर करें। मुकद्दस मत्ती लिखता है कि जब फल का मौसम करीब आया, यानी फल लग गया है, पका नहीं, लेकिन मौसम तकरीबन करीब है। लेकिन मुकद्दस मरकस और लूका कहते हैं कि जब फल लग चुका, वक्त पर जाता है, यानी मुकद्दस मरकस और लूका नौकरों को वक्त पर भेजता है, इन टाइम। लेकिन मुकद्दस मत्ती जो है वो जब फल का मौसम करीब आता है उस वक्त भेजता है, बिफोर टाइम। सो ही इज गिविंग लिटिल स्पेस, टाइम दे रहा है कि फल अगर कच्चा है तो पक जाए, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि वाई दे आर सो डिफरेंट। मुकद्दस मत्ती जब फल का मौसम करीब आया, जबकि दूसरे जब वक्त पर
وہ پھل لینے جاتے ہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ صرف ایک جملے میں یہ بات بیان کر کے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. مقدس متی آپ کو یاد ہے کہ اپنی انجیل میں لکھتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی. جب پھل کا موسم قریب آیا، خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. What you have to do, repent. توبہ کرو اور توبہ کے لائق پھل لاؤ. So he is bringing the same theme of repentance in today's parable. اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب پھل کا موسم قریب آیا، مجھے لگتا ہے he is giving little space, time، تاکہ نوکر بھی جو اجارہ دار ہے وہ بھی تیاری صحیح کر لے، پھل بھی پک جائے، اور جب پھل پک جائے تیار ہو جائے تو پھر وہ جائے اور اپنا حصہ لے. دوسری بات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس متی جو ہے وہ سارا پھل حاصل کرنے کی بات کرتا ہے، سارے کا سارا، جبکہ دوسرے دو انجیل نویس جو ہے پھلوں میں سے حصے کی بات کرتے ہیں. تو اب پھر اگین ہم دیکھیں گے پہلا لفظ جو میں نے کہا مال کے امکان. مالک کون ہے؟ خدا ہے. پاکستان کا مالک وہی ہے. اب کیونکہ مالک وہ ہے، پاکستان اس کا ہے، تو پھل بھی اس کا ہے. تو مقدس متی کہتا ہے نہیں، یہ دوسرے انجیل نویسوں کی طرح نہیں کہ بھئی پھل کا حصہ چاہیے. نہیں ہونا، نہ حصہ نہیں، پورے کا پورا پھل، حصہ نہیں. اس لیے وہ کہتا ہے کہ اس کا پھل، یعنی جو مالک کا پاکستان ہے اس کا پھل مالک کو پہنچنا چاہیے. اب جب اجارہ دار نوکروں کو دیکھتے ہیں تو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ وہ برا سلوک یا اچھا برتاؤ نہیں کرتے، یہاں تک انہیں مارتے پیٹتے ہیں، قتل کرتے ہیں، سنسار کرتے ہیں اور ان کو بھگا دیتے ہیں. دونوں دفعہ ایسے ہی ہوا. لیکن تیسرے حصے میں دیکھتے ہیں کہ مالک نے جب یہ دیکھا کہ یہ سب کچھ کیا، حالانکہ وہ ان کو سزا پہلے بھی دے سکتا تھا، but still he give them another chance. اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو بیچتا ہوں، شاید وہ اس کی کیا کریں، عزت کریں. کیونکہ بیٹا جب گیا مطلب وارث گیا، بیٹا جب گیا تو وہ ٹوٹل اتھارٹی یعنی اختیار کے ساتھ گیا. ابھی وہ نوکر نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ بیٹا ہے. اور بیٹا کون ہوتا ہے؟ وارث بھی ہوتا ہے. تو مالک نے اب وارث یعنی مالک خود ہی گیا ہے. اب دیکھیں آپ نے مسیح خداوند کی زندگی کو ابھی سامنے رکھنا ہے. مالک خود ہی آ گیا ہے، یعنی کس کے روپ میں؟ بیٹے کے روپ میں. مالک نے اب اپنے بیٹے کو بیچا ہے. ہیومنلی اسپیکنگ بڑا عجیب لگتا ہے جب حالات ناسازگار ہیں. پاکستان میں جو اجارہ دار ہیں، ٹھیکیدار ہیں، ان میں لالچ آ گیا ہے، یہاں تک کہ وہ مارنے پر تل گئے ہیں. انہوں نے نوکروں کے ساتھ برا سلوک کیا ہے. لیکن ان دس ڈینجرس سچویشن، عام حالات میں باپ اپنے بیٹے کو نہیں بیچے گا. اگر کسی باپ کو معلوم ہو کہ دوسرے شہر میں دنگا فساد جاری ہے، لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، تو کیا وہ وہاں اپنے بیٹے کو جان بوجھ کر بھیجے گا؟ نہیں بھیجے گا، روک دے گا. لیکن اس باپ نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ اجارہ داروں نے بہت غلط کام کیا ہے، اللیگل مرڈر، اخلاقی طور پر بھی. But still he sent his son تاکہ وہ اپنی جان دے کر ہمیں بچائے. تو باپ بھی عام باپ نہیں ہے، اور بیٹا بھی یہ عام بیٹا نہیں ہے جو ڈر جائے کہ بیٹا قتل ہو جائے گا. باپ آندہ ہے ٹھیک ہے اگر میرا بیٹا قتل بھی ہو جائے گا، ڈینجرس سچویشن بھی ہے، بس اسٹل آئی ول سینڈ. بات سینڈ کی ہے، بھیجے جانے کی ہے. اس نے کس کو بھیجا؟ اپنے مالک نے کس کو بھیجا؟ اپنے بیٹے کو. کن کے درمیان؟ جو گناہگار تھے، جو ناراض تھے. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے
کہ خدا نے دنیا سے، میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ دنیا کا مطلب کیا ہے، گناہگار دنیا. خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو باپ نے کہا ہے کوئی گل نہیں، میں نے اپنے بیٹے کو بھیجنا ہی ہے تاکہ پاکستان بچ جائے. پہلی تلاوت میں پاکستان برباد کیا گیا، لیکن اب برباد نہیں ہوگا، اب دوسروں کو دیا جائے گا. جو رد کریں گے ان سے لے لیا جائے گا، اور جو اسے قبول کریں گے وقت پر پھل دیں گے اب ان کو سونپ دیا جائے گا. تو باپ نے بڑا ڈیسیژن کیا ہے، ہی از سو بریو کہ اپنے بیٹے کو بھیج دیا، اور وہ بھی جہاں حالات اتنے ناسازگار ہیں، جہاں اس کے نوکروں کو مار دیا گیا. شاید مالک ایکسپیکٹ نہیں کرتا کیونکہ اس نے یہی کہا کہ میں اپنے بیٹے کو بیچتا ہوں، شاید وہ اس کی کیا کرے، عزت سمجھے، یہ سمجھ کر کہ میں ہوں. اس میں بڑا پیغام ہے. خدا نے اپنے بیٹے کو یہ سمجھ کر بھیجا دنیا میں کہ میں ہی ہوں. اس لیے ہم خدا ان کو کہتے ہیں کہ وہ مکمل خدا، یسوع کو کہ مکمل خدا اور مکمل انسان ہے. باپ ہی نیچے آیا ہے، لیکن کس کی صورت میں؟ بیٹے کی صورت میں. اب مسیح میں میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، اور لکھا ہے کہ اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا. یوحنا کے انجیل میں یہ بہت واضح ہے کہ اس کے بیٹے کو شہر سے باہر نکال دیا گیا اور کوہ کلوری پر کیا کیا گیا؟ قتل کیا گیا، باہر نکالا. سیم ہے. اب مالک سوال کرتا ہے، پس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان اجارہ داروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ اب جس کے بیٹے کو قتل کیا جائے اس نے پھر غضب نہ کی ہونا ہے. لیکن ایک میں بات سوچ رہا تھا، مال کے مکان نے باپ نے بدلہ نہیں لیا. قتل کے بدلے قتل کیا کہ نہیں کیا. اصولاً مورلی سپیکنگ اور ایز پر لا اس کو ان اجارہ داروں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ قتل کرنا چاہیے تھا. بٹ ہی ہیز ناٹ ڈن دیٹ. اسٹرینج. یعنی سبق سکھانا تو ان کو ضروری تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا. صرف اس نے 3 کام کیے ہیں. وہ 3 کام کیا تھے؟ کہ ایک کہا کہ ان کو ہلاک کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا. پھر اس نے کہا کہ وہ پاکستان دوسروں کو دے دے گا، ان سے لے کر دوسروں کو وہ پاکستان، دوسرے اجارہ داروں کو پاکستان دے گا. لیکن اس نے ایک شرط رکھی ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ جو اسے وقت پر پھل ادا کریں. اب پاکستان دوسرے اجارہ داروں کو دیا جائے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ وہ وقت پر پھل ادا کریں. حالانکہ جو سزا تجویز کی گئی تھی کہ لکھا ہے کہ بروں کو بری طرح ہلاک کرے گا، لیکن کیا نہیں. ہاں اجارہ داری لے لی ہے، پاکستان کی اجارہ داری اس نے لے کر دوسروں کو دی ہے، اس شرط پر کہ وہ وقت پر پھل ادا کرے. مسیح میں میرے عزیزو، میں جب تینوں اناجیل کا متی، مرکز اور لوکا کا اس تمثیل کے حوالے سے مطالعہ کر رہا تھا تو میرے لیے ایک بات نئی تھی کہ جو مقدس مرکز اور مقدس لوکا ہیں وہ صرف بروں کو بری طرح ہلاک کرنے کی سجیشن دیتے ہیں یا بات کرتے ہیں، جبکہ مقدس متی جو ہے وہ پھل کی بات کرتا ہے کہ ان کو اجارہ داری دی جائے گی جو موسم پر پھل ادا کریں. یعنی پھل کا ذکر کون کرتا ہے؟ مقدس
متی صرف کرتا ہے, باقی 2 انجیل نویس نہیں کرتے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, مقدس متی اپنی انجیل میں بار بار پھل لانے کی بات کرتا ہے, جیسے کہ توبہ کے لائق پھل لاؤ, اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے, درخت پھل سے ہی پہچانا جاتا ہے, اور کوئی 100 گنا پھل دیتا ہے, کوئی 60 گنا اور کوئی 30 گنا. تو اٹ مینس کہ یہ تھیم جو ہے مقدس متی کا پسندیدہ ہے, اور وہ در حقیقت پیغام کیا دینا چاہتا ہے کہ اسرائیل کا گھرانہ انہوں نے پھل نہ دیا, اجارہ داروں نے پھل وقت پر ادا نہ کیا, بلکہ اس کو نوکروں کو اور بیٹے کو قتل کیا. واٹ اباؤٹ اس؟ کیا میں اور آپ اپنے مالک کو جب وقت آتا ہے اچھا پھل دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنا ہے کہ ہم کیسا پھل اپنی زندگی میں لا رہے ہیں. پڑوسی کی محبت کا میٹھا پھل, یا گناہ آلودہ زندگی کے کھٹے انگور؟ اب یہ ہم نے خود اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ کون سا پھل ہم دے رہے ہیں. پڑوسی سے محبت کر کے میٹھا پھل, یا گناہ آلودہ زندگی بسر کر کے کھٹا یا بدبودار پھل. اور دوسری تلاوت میں مقدس پالوس رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں پھل کیا ہے. دعا گو ہونا, شکر گزاری کرنا, خداوند کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا, ایک دوسرے سے محبت رکھنا, یہ ہے پڑوسی کی محبت کے میٹھے پھل. اب سوال یہ ہے کہ کیا میں اور آپ میٹھے پھل ہیں یا کھٹے انگور ہیں؟ یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے خود کرنا ہے. اپنی زندگی کا جائزہ لے کر, یہ بڑا سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آخر میں عزیزو, ہم سب بڑے خوش قسمت بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلی تلاوت میں اسرائیل کا پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کا گھرانہ ہے. پاکستان کون ہے؟ اسرائیل کا گھرانہ, یعنی اس کے لوگ ہیں. واٹ اباؤٹ اس؟ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ اوکے, اور مقدس یونا کی انجیل کو اپنے ذہن میں رکھیں تو ہم کیا ہیں؟ یسوع کہتا ہے کہ کی طاق میں ہوں اور ڈالیاں تم ہو. ہم طاقتستان نہیں, ہم اس حقیقی طاق کی ڈالیاں ہیں, اور وہ حقیقی طاق میرا یسوع ہے. اب پھل لانا ہمارے لیے آسان ہے, لیکن شرط اس کے ساتھ جڑے رہنا. جو مجھ میں قائم رہتا ہے وہ اچھا پھل لائے گا. سو ہمارے لیے تو اچھا پھل لانا بڑا آسان ہے, لیکن اس کے لیے ایک بنیادی شرط ہے, اور وہ شرط کیا ہے؟ کہ یسوع کے ساتھ, حقیقی طاق کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑے رہنا, تاکہ اس کی زندگی سے زندگی پا کر کثرت کی زندگی حاصل کرے اور پھل لائے. کیونکہ یسوع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مجھ سے جدا تم کچھ نہیں کر سکتے, مجھ سے جدا تم پھلدار نہیں ہو سکتے, اچھا پھل پیدا نہیں کر سکتے. تو اگر اچھا پھل لانا ہے تو یسوع کے ساتھ قائم رہنا ضروری ہے. عزیزو, ہم انسان ہیں, بیشتر دفعہ ہم نے زندگی میں بڑی کوشش کی کہ اس کے بغیر اچھا پھل لائیں یا زندگی میں کامیاب ہوں. شاید دنیا کی نظروں میں ہو گئے, لیکن ہم خدا کی نظروں میں کامیاب نہ رہے. اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں یا سوچتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر سب کچھ کر لیں گے, وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہوں گے. زندگی اسی میں ہے, طاق کے ساتھ جڑے رہنے میں, اس سے زندگی پا کر ہی, اس سے طاقت پا کر ہی
اس سے برکت پا کر ہی، اس کے ساتھ منسلک رہ کر ہی ہم اچھا پھل دے سکتے ہیں۔ کوئی 100 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 30 گنا۔ خداوند ہمیں اچھا پھل بننے کا فضل اور توفیق عطا فرمائے، ہم میٹھا پھل بنے نہ کہ کھٹے انگور۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔